الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. سورہ النحل آیت نمبر 90 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک حسین معاشرے کی تعمیر کے لیے سنہری ہدایات دے رہا ہے. آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے اور زیادتی کے کاموں سے روکتا ہے. یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم سبق حاصل کرو. اللہ نے جو سنہری ہدایات دی ہیں ان پر عمل کر کے تم اپنے معاشرے کو حسین بنا سکتے ہو. تو پہلی بات عدل ہے. معاشرے کے اندر عدل ہونا چاہیے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں آرڈر دیا گیا ہے، وہ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. ایک اور مقام فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے انحراف کرو. اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب. احسان وہ عدل سے بڑا درجہ ہے. عدل تو ہے کہ آپ انسان کو پورا دے دیں جو اس کا حق بنتا ہے. احسان یہ ہے کہ اس پر احسان کرے، اس کو زیادہ دے دیں. اور احسان کرنے والوں کو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرو. اگر تمہارے قریبی رشتہ دار غریب ہیں، نادار ہیں، تو تم ان کی مدد کرو. اور مدد کر کے تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم اپنے فرض کو ادا کرو. اگر ان کی مدد نہیں کرتے، وہ غریب ہیں، اللہ نے تمہیں مال دولت سے نوازا ہے اور تم ان کی مدد کرنے سے چشم بوشی برت رہے ہو، اس کے بعد تم اللہ کے آرڈر کو ڈس آنر کر رہے ہو. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، فحش کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے تمہیں روکتا ہے. اور حیا یہ ایک اسلام کا ایک بہت بڑا اہم جزو ہے. جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر وہ جو بے حیائی کرتا چلا جائے اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کوئی بے حیائی کا کام کر رہا ہوں. آج کل ہمارے معاشرے میں بے حیائی عام ہے. ٹی وی پر دیکھیں، فحش پروگرام چل رہے ہیں، فحش گانے چل رہے ہیں. عورتیں پوریاں بیٹھ کر اپنی تصاویر شیئر کر رہی ہیں اور مختلف قسم کے پروگرام کر رہی ہیں. موبائل پر دیکھو تو فحش پروگرام وہاں پر موجود ہیں. اور ہماری نوجوان نسل کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں موبائل کو دیکھ کر. اور نوجوان نسل ساری رات موبائل پہ بیٹھی رہتی ہے اور یہ فحش پروگرام دیکھتی رہتی ہے. اسی طرح مخلوط مجالس جس میں عورتیں اور مرد آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور عورتیں بن ٹھن کر ان مجالس میں شریک ہوتی ہیں اور اپنے حسن و جمال کی نمائش کر رہی ہوتی ہیں، اللہ اس سے روکتا ہے. عورت کا ویسے بن ٹھن کر بے پردہ باہر نکلنا، یہ بھی دوسرے انسانوں کو برائی کی دعوت دینا ہے. اللہ ایسے فحش کاموں سے روکتا ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، تمہیں فحش کاموں سے، برائی کے کاموں سے جن کا برا ہونا وہ مسلم ہے، جیسے زنا ہے، چوری ہے، ڈکیٹی ہے، مظلوم کا حق مارنا ہے، وراثت سے اپنے رشتہ داروں کو محروم کرنا ہے، اپنی بیٹیوں کو محروم کرنا ہے، اور بھی سارے برے کام. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں آرڈر دیتا ہے کہ ان سے رک جاؤ. والبغی، اور زیادتی کے کاموں سے روکو. یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے
تاکہ تم ان سنہری ہدایات کو اپنا کر ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے مددگار بن جاؤ، تمہیں سبق حاصل ہو۔ اللہ سے دعا ہمیں ان سنہری ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔